للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اذان من آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13، 14، 15 کی تلاوت کروں گا، ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے مناچر کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سم کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ کہ ہم نے رات بنائی، وَالنَّهَارَ اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، فمحونا ہم نے مدھم کر دیا، آیت اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا اور بنا دیا آیت النہار دن کی نشانی کو، مبصرہ روشن، لتبتغوا اس لیے کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم اپنے رب، رزق اپنے رب سے، ولتعلموا تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب سالوں کا حساب کتاب، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، فَصَّلْنَاهُ ہم نے بیان کر دیا تفصیلا وضاحت کے ساتھ۔ میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابن عباس سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے دو سورج بنائے۔ کتنے؟ دو سورج بنائے، ان کی روشنی بہت زیادہ تھی۔ رب نے جبریل امی کو بھیجا کہ اے جبریل ایک سورج کی روشنی کو جا مدھم کر دے، کم کر دے۔ حضرت جبریل امی نے ایک پر مارا، روشنی کم ہوئی، دوسرا پر مارا، روشنی کم ہوئی، تیسرا پر مارا، وہ چاند بن گیا۔ ایک سورج تھا شروع میں وہ سورج، لیکن رب کریم نے جبریل امی کو بھیجا کہ اگر وہ دو سورج ہوتے، اتنی روشنی تھی زمین میں، اتنی روشنی تھی، حساب بندہ کر نہیں سکتا، آنکھ کھول نہیں سکتا تھا، مخلوق کا تصور ہے کہ گرمی بہت زیادہ، تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ تو رب نے جبریل امی کو بھیجا، جبریل امی نے اپنے پر مار کے اس میں نور رہا، پر اس میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی، وہ چاند بنا، وہ رات کو نکلتا ہے۔ یہ رب نے کہا، اب فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم اس سے سال کا حساب لگاؤ، تم اس سے سال کا حساب لگاؤ، اور فرمایا میں نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اس لیے کہ تم اس میں آرام کرو، پھر میں نے تمہارے لیے دن بنایا، دن میں تم کام کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اللہ تمہیں روزی دے گا، رزق دے گا، اس لیے بلایا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بندے بھوکے مر جاتے، حیات ہوتی نہیں تو بندہ کیا کرتا؟ تو رب نے ہر چیز کو اپنے حساب سے بنایا اور بڑی وضاحت سے بنایا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہر انسان کے گلے میں اللہ نے لٹکا دیا ہے اس کا سارا قسمت کا حساب، سب کچھ سسٹم اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم نکالیں گے اس کے گلے سے روز قیامت، کتابًا یلقاہ منشورا ایک کتاب جسے وہ پائے گا کھلا ہوا۔ میں نے تفسیر میں پڑھا کہ ابن عباس سے روایت ہے یہ بھی کہ مفسر قرآن تھے بہت بڑے آپ، کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں، جب شوہر سے نطفہ بیوی کے رحم میں منتقل ہوتا ہے
تو وہ قطرہ جو ہوتا ہے بیوی کے پورے جسم میں گھومتا ہے، پورے جسم میں گھومتا ہے، ناخن تک آتا ہے، پیر کے ناخن تک آتا ہے، بال تک جاتا ہے، پورا جسم گھوم کے پھر وہ رحم میں آ جاتا ہے۔ 4 مہینے وہ رحم میں رہتا ہے، 4 مہینے یعنی 4 مہینے 40 دن 40 رات، 40 دن 40 رات وہ رحم میں رہتا ہے۔ اس کے بعد رب کریم اس کو خون میں تبدیل کر دیتا ہے، 40 دن 40 رات وہ خون رہتا ہے۔ رب کریم اس کو پھر 40 دن کے بعد اس کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 40 دن 40 رات کے بعد جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں، 120 دن ہو جاتے ہیں، پھر رب کے حضور ماں کے پیٹ میں فرشتہ آ جاتا ہے، فرشتہ۔ اندازہ کریں رب نے ایک نظام بنایا ہوا ہے انسان کے پیٹ میں، وہ فرشتہ اب لوتھڑا ہے، اس کو چہرہ بناتا ہے، چہرہ بننے کے لیے وہ رب کے پاس جاتا ہے فرشتہ، رب سے کہتا ہے کہ یا اللہ کیسا بنانا ہے، چہرہ کیسا بنے گا، کالا بنے گا، گورا بنے گا، لمبے قد کا بنے گا، چھوٹے قد کا بنے گا، ظالم بنے گا، سخی بنے گا، کیا ہوگا، کیسا ہوگا، عادتاً کیسا ہوگا، فطرتاً کیسا ہوگا، ساری چیز ایک کاغذ میں لکھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے۔ جب 9 ماہ پورے ہو جاتے ہیں، اب اس کی تمام چیزوں کو اس کے گلے میں ڈال کے وہ پیدا ہوتا ہے، سب چیزیں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ کتنا پڑھے گا، کتنا نہیں پڑھے گا، کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا، کیا نہیں بننا، سب چیز لے کے آتا ہے وہ۔ لیکن اس کو روشناس جو ہے دنیا میں پھر وہ تربیت پاتا ہے ان اساتذہ کے پاس جن کا لکھا ہوتا ہے، جن سے لکھا ہوتا ہے، جن کے پاس یہ پڑھے گا سیکھے گا، ان سے تربیت پا کے مقام پہ جاتا ہے۔ اس کا ظالم ہونا بھی لکھا ہے، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے تو وہ اس جگہ پہنچے گا، وہ مقام پہ پہنچے گا۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم ہر انسان کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں اس کا تمام نوشتہ، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نکالیں گے اس کو روز قیامت کتاب کی شکل، کتاب یلقہ منشورا، جسے وہ پائے گا کھلا ہوا۔ اقرا، پڑھو کتاب کا اپنا دفتر۔ اب تفسیر میں آیا ایک بندہ جاہل جٹ پر چلا گیا، وہ کیسے پڑھے گا؟ تفسیر میں ہے کہ نہیں، وہ خود بخود پڑھ جائے گا اللہ کے حضور میں، وہ پڑھے گا کہ میں نے کیا کارنامے کیے، خود پڑھے گا۔ فرشتے بھی ہوں گے، ایک چیز نہیں ہے، کرامن کاتبین الگ لکھتے ہیں، گلے میں ایک الگ چیز پڑھی تو جائے گا کہاں بچ کے، کہاں بچ کے جائے گا؟ پڑھ، اقرا کتابہ کا، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک، کافی اپنا دفتر جو خود ہی کافی ہوتا ہے، بنفسک الیوم، آج اپنی حسیبہ، اپنی باز پرس کے لیے جو تو نے کیا، آج پڑھ لے باز پرس کے لیے، جو حساب کیا اپنی باز پرس کے لیے پڑھ لے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں شروع میں سے تابعین میں سے، حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا قاضی مقرر کیا ایک شخص کو، وہ چلا گیا، قاضی بن گیا، پھر وہ حضرت فاروق کی خدمت میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا امیر المومنین، میں خواب دیکھتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے تو؟ میں خواب میں دیکھتا ہوں
کہ سورج اور چاند کی لڑائی ہو رہی ہے. جب سورج اور چاند آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ ستارے سورج کے ساتھ ہے، کچھ چاند کے ساتھ ہے، زیادہ سورج کے ساتھ ہے. تو آپ نے کہا اچھا بھائی آج کے بعد تو قاضی نہیں، جا ہمارے سے الگ، تیرا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. کہا تیرا راستہ الگ ہے اور ہمارا راستہ الگ ہے، تو جا. وہ چلا گیا. حضرت عمر فاروق کی خلافت گئی، عثمان غنی کی خلافت گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت آئی. بزرگ فرماتے ہیں حضرت عطا بن صاحب، میں نے دیکھا کہ وہ جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی اس نے، اور امیر معاویہ کی فوج میں مارا گیا. وہی قاضی. دو سورج کی لڑائی ہوئی تو اس میں قتل ہو گیا. کہا حضرت عمر فاروق کی دید نے دیکھ لیا، کہ تیرا میرا بس نہیں، تو میرے ساتھ نہیں رہ، تو چل جا. انہوں نے جب ہی دیکھ لیا تھا. اب وہ بزرگ کہتے کہ میں نے دیکھا اس کا، کیونکہ میں میرے سامنے دیکھتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا اس کا. میں تو جب دیکھا، جب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، اس میں امیر معاویہ کی فوج میں جا کے لڑا اور علی کے خلاف لڑا. ادھر بھی ستارے تھے، ادھر بھی ستارے تھے. فرق یہ ہے کہ علی کے ساتھ جو لڑے وہ شہید ہے، وہ شہداء ہے، اور جو ادھر لڑے وہ مغفور ہے. درجہ ان کا زیادہ، ان کا کم ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.